بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جمعے کے دن سے پہلے جمعے کے اعمال اور معمولات، جمعے کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں وہ آپ کو خاص طور پر بتائے جاتے ہیں، اور پھر جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اور بالخصوص جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز رکھی ہے۔ اس نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ اس نماز کو خوب تیاری کے ساتھ ادا کرو، اچھے کپڑے پہن کر، صفائی کے ساتھ، خوشبو لگا کر، اہتمام کے ساتھ جلدی مسجد جا کر، مسجد میں خاموش بیٹھ کر، خطبہ سن کر اچھی طریقے سے اس نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو جب بھی جمعے کا دن آتا ہے تو ہم یہ باتیں آپ سے دہراتے ہیں تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد رہیں اور آپ ان باتوں پر مدرسے میں رہتے ہوئے بھی عمل کریں۔ جیسے کل جمعہ ہے تو کل جب آپ آئیں مدرسے تو ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے آئیں، اور مدرسے سے جب انشاءاللہ پڑھ کے چلے جائیں گے، مدرسے سے سب بچے ہی جائیں گے حافظ بن کے انشاءاللہ۔ تو جب آپ چلے جائیں گے پھر آپ کہیں بھی ہوں گے، جمعے کا دن تو ہمیشہ آئے گا، جمعے کا دن تو آتا رہے گا، جب تک دنیا قائم ہے جمعہ آتا رہے گا۔ تو جب بھی جمعہ آئے گا تو آپ کو یقیناً ہماری باتیں بھی یاد آئیں گی، اور مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تعلیم کے ذریعے آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ باتیں آپ سمجھ جائیں۔ اس کا ایک مقصد یہی ہے، سب سے بڑا مقصد، کہ یہ باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں، اور جب بھی آپ کہیں بھی ہوں تو جمعے کا دن ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ جمعے کا دن جمعے کی نماز کے لیے تیاری کا دن ہے۔ بہرحال اب سارے بچے میری بات کو غور سے توجہ سے سنیں، میری طرف دیکھتے ہوئے سنیں، کوئی ہاتھوں سے نہ کھیلیں، ہاتھ نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں ہر چیز میں پاکیزگی کا۔ کس چیز کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پاکیزگی، صفائی، طہارت، اچھائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں۔ کھانے پینے میں کیا حکم ہے؟ کھاؤ ایسی چیز جو صاف ہو، گندی چیز کوئی نہیں کھاتا نا کوئی گندی چیز۔ اگر روٹی میں مٹی لگی ہوئی کوئی کھائے گا؟ روٹی نہیں کھائے گا۔ سالن اگر سڑا ہوا ہے کوئی کھائے گا؟ کیونکہ حکم ہے کہ صاف چیز کھاؤ، اچھی چیز کھاؤ۔ اسی طرح ایک حکم اور ہے، صاف چیز کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، کسی اور کی چیز مت کھاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے چیز تو کھا رہے ہیں، آپ صاف بھی ہے، پاک بھی ہے، لیکن حلال نہیں ہے، کسی کی اٹھا کر کھا رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھو، کسی کی چیز آپ اٹھا کر کھا رہے ہیں تو یہ حلال ہے؟ دیکھنے میں وہ صاف بھی ہے، پاک بھی ہے، اچھی بھی معلوم ہو رہی ہے، جوس کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، جوس کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، دیکھنے میں وہ اچھا بھی ہے، صاف بھی ہے، خراب بھی نہیں، گندا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں کسی اور کا ہے، تو یہ حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پاک صاف بھی ہو، حلال بھی ہو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بڑے بچوں کو آ رہی ہے؟ ساتھ میری بات سمجھ میں غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پاک صاف بھی اور بولو سارے حلال بھی۔ حلال کا مطلب یہ ہے، جائز کا مطلب یہ ہے، حلال جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو، اس چیز کا استعمال آپ کے لیے ناجائز اور حرام نہ ہو۔ مثال ہے، آپ نے دیکھا کوئی بہت اچھا بسکٹ رکھا ہوا ہے، کوئی بہت اچھی ٹافی رکھی ہوئی ہے، چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے، جوس رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں تو اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے؟ اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے؟ بولے سارے۔ کسی اور کی چیز رکھی ہوئی ہے جبکہ وہ دیکھنے میں پاک ہے، صاف ہے،
خراب تو نہیں ہے، بولے سارے خراب ہے، سن نہیں رہے، خراب بھی نہیں ہے، لیکن وہ جائز بھی نہیں ہے، حلال بھی، کیوں؟ کسی اور کی چیز ہے، کسی اور کی، آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ بات اپنے کانوں کے اندر بٹھا لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں، ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ جب کسی کی کوئی چیز ناجائز اور حرام، چوری کی چیز کسی کی کھاتا ہے انسان، پیٹ میں ڈالتا ہے، تو جیسے خراب کھانا پیٹ میں جانے سے کیا بنے گا؟ پیٹ خراب ہوگا نا، پیٹ خراب ہوگا نہیں ہوگا، بیماری لگیں گی نا۔ اسی طرح کسی کا مال ناجائز اور حرام کھانے سے بھی گندی گندی بیماریاں لگتی ہیں، گندی گندی بیماریاں لگتی ہیں۔ بیماریوں کے علاوہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ انسان ایک وقت میں نماز اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، اچھے کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ نے کسی اور کی چیز اپنے پیٹ میں اتار لی، آپ نے ایک ناجائز اور حرام کام کیا ہے کہ آپ نے کسی کی چیز چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اپنے پیٹ میں ڈال لی۔ اب اس چیز کا اثر کیا ہوگا کہ اس کے برے اثر کی وجہ سے آپ ابو سے لڑو گے، امی سے لڑو گے۔ وہ گندی چیز آپ کے اندر جا کر کیا کر رہی ہے؟ گندی باتیں آپ کے اندر پیدا کر رہی ہیں، آپ گالیاں بکو گے، آپ کو گناہ کرنے کو دل چاہے گا، غلط کام کرنے کو دل چاہے گا۔ گندی چیز کے اثرات بتا رہا ہوں میں، گندی چیز کے اثرات، ناجائز چیز کے، مسجد آنے کو دل نہیں چاہے گا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہے گا آپ کا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ناجائز اور حرام مال کے اثرات ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس طرح کی آیتیں آپ کو بہت ملیں گی قرآن میں، اس میں کلوا من طیبات، اس طرح کے آپ کھاؤ، رزقا حلالا کا لفظ ملے گا آپ کو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، پاک صاف کھاؤ، جائز حلال کھاؤ، گندا مت کھاؤ، ناپاک مت کھاؤ، ناجائز مت کھاؤ، کسی کا مال مت کھاؤ۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کو؟ تو جس طرح ہم کھانے پینے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ صاف ہو، اسی طرح کھانے پینے میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ حلال اور جائز بھی ہو، حلال اور، زور سے بولیے۔ جیسے آپ بسکٹ لے رہے ہیں، سیب لے رہے ہیں، جا کر سیب اور کیلا خرید رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سیب خراب ہو تو لیں گے آپ؟ بولے سارے بولے۔ اگر سیب سڑا ہوا ہو اور آپ خریدنے جا رہے ہو تو آپ سیب والا اٹھائیں گے؟ کیلا وہ اٹھائیں گے آپ؟ نہیں اٹھائیں گے۔ زید ادھر دیکھیے توجہ سے، ایسا کیلا اور سیب آپ ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سیب جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ خراب نہ ہو، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ سیب میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، میرا ہے کسی اور کا ہے۔ اگر آپ کا نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے۔ یہ سیب آپ کے پیٹ میں جائے گا، آپ کے پیٹ میں گندے اثرات آئیں گے، بیماریاں لگیں گی، گندے کاموں کو دل چاہے گا، برے کاموں کو دل چاہے گا۔ اس لیے اس بات کو آپ لوگ اپنے اندر کے کانوں سے بالکل دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ کسی کی چیز ہم نے، زور سے بولیے، نہیں اٹھانی، نہیں کھانی۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے آپ کیا کیا دیکھیں گے مجھے بتائیں، جواب دیجیے۔ حسین، حارث، سب بچے جواب دیجیے کہ کوئی بھی سیب آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سیب کو کھانے سے پہلے، مثال دے رہا ہوں، سیب اس کے علاوہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں، سیب ہیں، جوس ہے، فروٹ ہے، چاکلیٹیں ہیں، ٹافیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے؟ جلدی بولیں۔ پاک اور صاف ہو، اور میرے لیے اس کا کھانا جائز اور حلال ہو۔ اگر ایک چیز پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، لیکن حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے میرے لیے، تو کھانا صحیح ہے اس کا؟ بولو سارے۔ سیب ہے، کیلے ہیں، چاکلیٹ ہے، جوس ہے، صاف بھی ہے۔ حسین، حارث، لگوا بتا دوں تعلیم کو، تعلیم کیسے سنتے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ ایک چیز رکھی ہوئی ہے، سیب ہے، کیلے ہیں، پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، خراب بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا نہیں ہے، اس کے لیے وہ کھانا جائز ہے؟ وہ کھانا جائز ہے؟
دیکھو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے مت لو، مت اٹھاؤ، چاہے وہ پین ہو پینسل ہو، وہ بھی مت لو، کاپی ہو مت لو، ٹوپی ہو مت اٹھاؤ۔ آپ کی نہیں ہے تو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا مطلب ٹوپی ہے تو آپ کے لیے جائز ہے؟ کوئی بھی چیز کسی کی ہو اس کو اٹھا، چپل بھی کسی کی مت پہنو۔ مثال ہے، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ابھی آپ کا امتحان ہو جائے گا، مسجد گئے چپل چوری ہو گئی، ہو جاتی ہے نا مسجد میں، چپل کوئی پہن کے چلے گیا، آپ کی چپل چلے گئی، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے جاؤ گے گھر، چپل تو آپ کی گم ہو گئی ہے، تو اس نے آپ سے کہا ایک چپل اور پڑی وہ آپ پہن کے چلے جاؤ، ننگے پہن نہیں جاؤ گھر، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ چپل تو ہے مسجد میں ایک اور، وہ پڑی ہوئی کسی کی بھی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کس کی ہے، وہ ہے بیکار پڑی ہوئی ہے۔ ہاں الٹے کام سکھا رہے ہیں بیٹھ کے، اتنے بڑے ہو نا اتنے بے عقل ہو، یہ کہہ رہے ہیں پہن کے چلے آؤ بعد میں واپس لے آؤ، تو ہمیں کیوں الٹے کام سکھا رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اچھے کام سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ آپ کو مسجد میں ملیں گے، بیٹا پہن کے چلے آؤ واپس لا کے رکھ دینا، تو آپ ان کی بات مانیں گے؟ یہاں بیٹھ کے ہمیں الٹے کام سکھا رہے ہیں، ہم صحیح کام کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں الٹے سکھا رہے ہیں۔ بتاؤ ذرا، مسجد میں جب آپ کی چپل گم ہوگی، اللہ نہ کرے گم ہو کبھی کسی کی چیز، جب گم ہوگی تو اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ مثال ہے، جو آپ سے کیا کہیں گے، بیٹا پہن کے چلے آؤ، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے؟ بولے سارے بولے، الٹے کام سکھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ بھی نہیں کرنا، دیکھو ننگے پیر جانا آسان ہے، لیکن کسی اور کی چپل پہن کے جانا آسان ہے؟ نہیں، جائز ہی نہیں۔ مسجد میں چاہے ایک چپل بیکار پڑی ہوئی ہے، نمازی کہنے بیٹا آپ ننگے پیر جاؤ گے، یہ پہن کے چلے، آپ پہن کے جاؤ گے؟ نہیں انکل میری نہیں، میں کیوں کسی کی چپل میں کیوں اپنے پاؤں میں ڈالوں؟ کسی کی چپل میں کیوں اپنے پاؤں میں کیوں پہنوں؟ میرے پاؤں جہنمی بن جائیں گے، میرے پاؤں کیا بن جائیں گے؟ جہنمی بن جائیں گے۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ آ گئی میری بات سمجھ میں؟ یہ میں اس لیے اتنی زور سے سمجھا رہا ہوں، اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ آج میری بات بیٹھ گئی اور آپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کری کہ کسی کا ایک گھٹ پانی بھی نہیں پینا، کسی کا ایک گھٹ پانی بھی، تو انشاءاللہ یہ پیٹ آپ کا ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اس میں گندی چیز، ناجائز چیز، حرام چیز جب نہیں جائے گی تو آپ کے دل میں ہمیشہ نماز پڑھنے کا دل چاہے گا، نماز سے بھاگنے کو دل چاہے گا، قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا، قرآن سے بھاگنے کو دل چاہے گا۔ امی ابو سے آپ بدتمیزی کریں گے؟ امی ابو سے وہی بدتمیزی کرتے ہیں جن کے پیٹ میں گندا مال جاتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ؟ ہاں میری بات سن لو، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے یہ کہا کھانے پینے کی چیزوں پر میں نے آپ کو زور دیا، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا اثر ہے، اچھا اثر بھی ہے برا اثر بھی ہے نا، اسی طرح اعمال کا بھی اثر ہے۔ جمعے کے دن کے جو نیک اعمال ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہیں، ان سارے نیک اعمال کو آپ کریں گے، آپ کی زندگی پہ اچھے اثر آئیں گے۔ نماز پڑھنے سے زندگی میں اچھے اثر آتے ہیں برا اثر آتا ہے؟ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھیں گے تو اچھا اثر آئے گا برا اثر آئے گا؟ جمعے کی نماز پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، جمعے کی نماز خاموشی سے پڑھیں گے، اچھا اثر آئے گا برا اثر آئے گا؟ جس طرح گندے کام کرنے سے گندے اثرات آتے ہیں، ٹی وی دیکھو گے، فلمیں دیکھو گے، ویڈیوز دیکھو گے، تو آپ کے جسم پر اچھے اثرات آ رہے ہیں گندے اثرات آ رہے ہیں؟ بولے سارے بولیں۔ مسلسل موبائل دیکھ رہے ہیں آپ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر کیا آ رہی ہیں؟ گندی باتیں آ رہی ہیں۔ کیا آ رہی ہیں آپ کے اندر؟ وہ جو شارٹ ویڈیو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو اس کو، ہاں ٹک ٹاک، شارٹ ویڈیوز نہیں، وہ جو یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں، شارٹ فلم، ٹک ٹاک، بہرحال وہ آپ اوپر کرتے رہتے ہیں تو ایک منٹ کے آدھے منٹ کے آتے ہیں نا، جس میں آپ تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور اچھی بری ساری چیز آتی ہے، اس کو دیکھنے سے آپ کے اندر اچھے اثرات آ رہے ہیں برے اثرات آ رہے ہیں؟ سارے گندے اثرات آ رہے ہیں، سارے برے اثرات آ رہے ہیں۔ جس طرح نماز تلاوت قرآن پڑھنے سے آپ کے اندر اچھے اثرات آتے ہیں یا برے آتے ہیں؟ اچھے آتے ہیں۔ اسی طرح موبائل میں یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے آپ کے اندر کیا آ رہے ہیں؟ تو جمعے کا دن ہے، اپنے اندر اچھے اثرات لانے کا ایک بہترین دن ہے، بہترین دن ہے۔ وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن آپ نے ایک تو کل صبح جمعے کی تیاری کے ساتھ آنا ہے، انشاءاللہ سارے بچے تیاری کے ساتھ آئیں گے، اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے استری کے ساتھ نہا کر آنا ہے، سب بچوں نے خوشبو لگا کر آنا ہے، صحیح ہے؟ کپڑے دھلے ہوئے ہوں، صاف ہو، ٹوپی پہ استری ہو، کپڑوں پہ استری ہو، جمعے کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ جمعے کی نیت سے۔ امتحان ہوتا ہے تو امتحان والے دن سارے بچے کپڑے پہن کر آتے ہیں نئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے،
خوشبو بھی لگا کر آتے ہیں، ٹوپیاں بھی خریدتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کے یہ اہتمام نہیں ہونا، یہ اہتمام جمعے کے دن چاہیے. کس دن ہونا چاہیے اہتمام؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک جوڑا الگ سے سلوا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کے الگ سے کپڑے بناؤ، وہ صرف جمعے کی نماز کے لیے پہنو. تو کسی نے بنوائے؟ کسی کا ہے جمعے کے دن کا الگ سوٹ؟ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے الگ سوٹ جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہو، صرف پورے ہفتے اس کو نہ پہنتے ہوں. ایسا سوٹ دکھاؤ مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کے الگ سوٹ بناؤ، اس کو جمعے کی نماز کے لیے مخصوص کرو. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل تھوڑی ہے. جمعے کے دن سے ایک سوٹ خرید لو، وائٹ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے بہت پسند تھے. اللہ تعالیٰ کو بھی سفید رنگ پسند ہے، تو سفید کپڑے خریدو. ٹھیک ہے؟ تو سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جو باتیں آپ کو کہیں وہ باتیں سمجھ میں آ گئیں؟